بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ میری زندگی کا یادگار ترین واقعہ ہے۔ میں جب بھی ماضی کے اوراق پلٹتا ہوں تو یہ واقعہ میری آنکھوں کے سامنے حقیقت بن کر آ جاتا ہے۔ انسپکٹر جمیل لکھتے ہیں، میری 25 سال کی سروس کا یہ انتہائی عجیب و غریب کیس تھا۔ یہ ایک کم عمر قیدی کا کیس تھا جس کی عمر مشکل سے 20 سال ہوگی۔ اس قیدی کے چہرے سے لگتا تھا کہ وہ کوئی مجرم نہیں ہے۔ وہ چہرے سے کوئی تاثر نہ دیتا تھا۔ میں جب بھی اس کی طرف دیکھتا تو مجھے ایسے لگتا کہ وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا رہتا ہے۔ مجھے اس کے لیے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ وہ سزائے موت کا قیدی تھا۔ اس چھوٹی سی عمر میں وہ یہ دنیا چھوڑ کر جا رہا تھا۔ میرا اس سے پوچھنے کو جی چاہتا تھا کہ تمہیں کس جرم کی وجہ سے یہ سزا ملی ہے کہ دنیا کی اتنی بہاریں چھوڑ کر تم آخرت کے سفر پر روانہ ہو رہے ہو، مگر اس کے چہرے پر اتنی مایوسی ہوتی کہ میرا اس سے بات کرنے سے بھی دل گھبراتا تھا۔ پولیس میں کام کرنے والے لوگوں کی طرح میرا دل سخت نہ تھا اور اس کو دیکھ کر میرا دل پگھل جاتا۔ میں اس سے بہت ساری باتیں پوچھنا چاہتا تھا، مگر جیل کے اندر ایسا ماحول نہیں ہوتا تھا کہ آپ کسی قیدی سے اس طرح سے بے تکلفانہ گفتگو کر سکیں۔ کچھ قواعد و ضوابط کو مد نظر رکھنا پڑتا تھا۔ آج صبح مجھے حکم ملا، اس قیدی کو سزائے موت کا فیصلہ سنایا جا چکا ہے، یعنی اس کا سزا کا وقت آ گیا تھا۔ اسے اس کے لواحقین سے ملوایا جانا تھا۔ میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ میں آج پہلی بار سزائے موت کے قیدی کو یہ بتانے جا رہا تھا کہ تمہاری سزا کا وقت قریب آ چکا ہے۔ میرا دل پریشان ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اس قیدی سے اس کی آخری خواہش ضرور پوچھوں گا، کیونکہ مرنے سے پہلے انسان کی آخری خواہش ہمیشہ پوچھی جاتی ہے۔ جو واحد حق ہے جو سزائے موت کے قیدی کو دیا جاتا ہے، چاہے وہ اپنا پسندیدہ کھانا کھانا چاہے یا کسی بھی رشتہ دار سے ملنا چاہے، اس کی خواہش ہمیشہ پوری کی جاتی ہے۔ اس سے بھی اس کی آخری خواہش پوچھی جانی تھی، مگر فی الحال اس کے عزیز و اقارب اس سے ملنے آئے تھے۔ ماں اس کے گلے لگ لگ کر رو رہی تھی۔ بیٹا، مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تجھے یہ سزا نہیں ہونے دے گا، تجھے سزا سے بچا لے گا۔ میرا دل کہتا ہے کہ میرا بیٹا بے گناہ ہے۔ مجھے اس عورت پر ترس آنے لگا۔ مائیں بھی کیسی باتیں کرتی ہیں، سزائے موت تو اس کو ہو چکی تھی، بھلا اسے کون روک سکتا تھا۔ مجھے آج ہی یہ آرڈر ملا تھا کہ میں اس قیدی کو اس کے گھر والوں سے ملوا دوں تاکہ پھر بعد میں سزا پر عمل درآمد کیا جا سکے۔ میرا تو خیال تھا کہ اس کی آخری خواہش اپنے گھر والوں سے ملنا ہی ہوگی۔ وہ اس کے بعد کوئی خواہش نہیں کرے گا، بس شوق سے مر جانا پسند کرے گا، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی آخری خواہش اتنی ہی منفرد و حیران کن ہوگی۔ قیدی کو اس کے گھر والوں سے ملوانے کے بعد اسے واپس سیل میں بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے 48 گھنٹے رہ گئے تھے۔ میں نے عذرائے ہمدردی پوچھا، پہلی بار میں نے اس سے بات کی تھی، تمہاری آخری خواہش تو پوری ہو گئی ہوگی، تم یقیناً اپنی ماں سے ملنا چاہتے ہوگے، یعنی یہی کہ تم نے اپنے گھر والوں سے مل لیا ہے، اب تو تمہارے دل میں کوئی خواہش باقی نہیں رہی۔ ایسا تو نہیں ہے، میری بہت بڑی خواہش ابھی ادھوری ہے، میں اسے پوری کرنا چاہتا ہوں۔ قیدی نے بڑے اعتماد سے جواب دیا کہ میری آخری خواہش ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے وعدہ کرو کہ میری خواہش پوری کرو گے۔ میں نے کہا کہ ہاں، پوری کریں گے، ضرور کریں گے، تمہارا حق ہے۔ میں اس کی کم عمری کا لحاظ کرتے ہوئے بولا، تو پھر ٹھیک ہے، مجھے کسی بڑے کے سامنے پیش کرو، میں اپنی خواہش کا اظہار ایسے نہیں کروں گا۔ بہت خاص خواہش ہے میری اور میں جانتا ہوں کہ تم لوگ کسی تک نہیں پہنچاؤ گے۔ یہ بات اور اس کی خود اعتمادی دیکھ کر مجھے غصہ تو آیا، لیکن کیونکہ وہ سزائے موت کا قیدی تھا، میں نے سوچا جانے دو، بیچارہ بس 2 دن کا ہی تو مہمان ہے، مجھے اس سے دشمنی کر کے کیا مل جائے گا۔ میں نے ایس پی صاحب کے سامنے اس کو پیش کر دیا۔ بولو، تمہاری کیا خواہش ہے؟ میں حیران تھا، اتنی نرمی سے سزائے موت کے قیدی سے ایس پی صاحب کیسے پیش آ سکتے تھے، مگر شاید وہ حقیقت سے واقف ہوں گے، جانتے ہوں گے کہ اس کا قصور کیا ہے اور اسے سزا کیوں ملی ہے۔ عموماً یہاں پر زیادہ تر قیدی ایسے ہی تھے جن کا قصور چھوٹا، سزا بڑی تھی، جبکہ بڑے بڑے گناہ کرنے والے آزادانہ گھوم رہے ہیں۔ بہرحال جب اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے کہا، ایس پی صاحب، میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور ایک دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔
اس کی خواہش سن کر ہمارے تو جیسے منہ کو تالے لگ گئے۔ ایس پی صاحب نے عقل مندی سے کام لیا۔ دیکھو تمہاری شادی تو ہم کروا دیں گے، اور تم سے کرنے کے لیے مانے گا کون؟ تم سمجھ سکتے ہو کیوں اپنی زندگی کا آخری ایک موقع ضائع کر رہے ہو؟ کوئی اور چیز بتا دو، کھانا پینا، کسی سے ملنا جلنا، ہم تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ تم سزائے موت کے قیدی ہو۔ تمہارے لیے دکھ کی بات ہے، مگر قانون سخت ہے، قانون ایسا ہی ہے، سب کے لیے برابر ہے، چاہے کوئی کم عمر اور معصوم ہو یا پھر زیادہ عمر کا یا بدمعاش، سب کے لیے ایک ہی سزا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تمہیں سزا کیوں ہوئی، لیکن اب تم سزائے موت کے قیدی ہو۔ بلا وجہ تم یہاں نہیں آئے، تمہیں کسی وجہ سے تو یہ سزا ملی ہے، اور تم کسی اور چیز کی خواہش کا اظہار کرو تو ہم پوری بھی کر دیں گے، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تم سے کوئی شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا، اور پھر ہم کیسے تمہاری شادی کروائیں؟ قیدی بڑے اطمینان سے بولا، ایس پی صاحب میں کب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری شادی کروائیں؟ میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ میری شادی خود بخود ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر ایس پی صاحب کے کان کھڑے ہو گئے، سوچنے لگے کہ کہیں یہ جیل کی کسی خاتون سے نکاح کرنے کا نہ بول دے۔ بہرحال قیدی نے کہا کہ مسجد میں اعلان کروا دیا جائے کہ کوئی عورت ہے جو ایک دن کے لیے سزائے موت سے پہلے اس کی دلہن بن سکے۔ اب یہ بات تھی تو بڑی عجیب۔ ایس پی صاحب نے اس سے وعدہ لیا کہ اگر کوئی عورت اس کے بعد بھی مجھ سے نکاح کرنے کو تیار ہوئی تو وہ روکیں گے نہیں، اور صبح ہونے تک وہ میرے پاس ہی رہے گی۔ ارسل کی عقل مندی نے ہمیں بھی پریشان کر دیا تھا۔ اس کی حاضر جوابی ایسی تھی کہ ہم لوگ پریشان ہو گئے۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اعلان تو کروا دیں گے، مگر ہمیں اتنا یقین ہے کہ تم سے شادی کرنے کوئی نہیں آئے گا۔ کوئی عورت اپنا مستقبل کیوں برباد کرے گی؟ ایک دن کے لیے کیوں دلہن بنے گی؟ قیدی نے کہا، بس آپ اعلان کروا دیں، میری یہی خواہش ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی نہ آیا تو میں کوئی اور خواہش نہیں کروں گا، پھر مجھے سزائے موت دے دی جائے۔ ہم نے اس کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے مسجد میں اعلان کروا دیا، ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ وہ سزائے موت کا قیدی بھی ہے، اسے 3 دن کے بعد پھانسی دے دی جائے گی اور وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، اور وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر کوئی عورت پھر بھی اس سے شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ آ جائے، وہاں سے جیل پہنچا دیا جائے گا۔ ہمیں تو یہ مذاق ہی لگا تھا، ہم نے تو اس کی خواہش پوری کر دی، مگر ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد سپاہی منظور نے بتایا کہ جیل میں ایک عورت آئی ہے جو دلہن کے لباس میں ہے، اور اس کے ساتھ مولوی صاحب بھی ہیں۔ مجھے یہ بات بڑی حیران کن لگی، مجھے لگا کہ شاید یوں ہی کہہ رہے ہوں گے، اور جب میں اور ایس پی صاحب باہر گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، سامنے ایک نوجوان لڑکی جس کی عمر بمشکل 16 سال ہوگی وہ کھڑی تھی، اور اس کے ساتھ امام صاحب بھی تھے۔ مولوی صاحب کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے اس لڑکی کا نکاح پڑھانے کی حامی بھر لی ہے۔ ان کے پاس نکاح کا رجسٹر بھی تھا۔ جب یہ لڑکی خوب اچھی طرح تیار تھی، لڑکی کا میک اپ اس کی تیاری دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ سب تو اس نے پہلے سے تیار کر رکھا ہے۔ اب مجھے اس پر شک ہونے لگا تھا کہ اس نے ایسی خواہش کا اظہار ہی کیوں کیا۔ ایک دن کے لیے اسے اپنی دلہن سے مل کر کیا ملے گا؟ یہ عورت کون ہے؟ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، یہ میرے پاس آئی تھی، اس نے اسی طرح دلہن کا لباس پہنا تھا، بولی کہ مجھے جیل لے کر چلو، میں نے نکاح کرنا ہے۔ نہیں پتا اس کے دل میں کیا آیا ہے۔ میں نے تو اسے سمجھایا کہ ایسا نہیں کرو، مگر یہ سمجھنے پر راضی ہی نہیں ہے، کہتی ہے کہ میں اس کی آخری خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ میں بتا چکا ہوں کہ وہ سزائے موت کا قیدی ہے، 2-3 دن بعد اس کی موت واقع ہو جائے گی، مگر یہ مانتی نہیں، کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، میں ایک ہی دن اس کے ساتھ رہوں گی، مگر میری بھی خواہش پوری ہو جائے گی، کیونکہ میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس سے کوئی لڑکی اتنا چاہتی ہے کہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے۔ بات بڑی عجیب سی تھی، لیکن خیر ہمارا کام تو اس کی خواہش پوری کرنا تھا۔ ہم نے کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ مولوی صاحب بلایا گیا، قیدی کو اس کے سیل سے باہر بلا کر باہر بٹھا دیا گیا۔ مولوی صاحب نے گواہوں کی موجودگی میں نکاح پڑھایا۔ قیدی نے کہا کہ خواہش کے مطابق اب میری دلہن کو میرے سیل میں بھیجیں، میں اس کے ساتھ پورا دن، بس ہم اپنی پرانی یادیں تازہ کریں گے، پھر یہ چلی جائے گی۔
اس کے بعد مجھے کوئی غم نہیں ہے، مجھے میری محبت مل جائے گی۔ اس کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ سچی محبت ایسی ہوتی ہے، میں نے یہی دل میں سوچا تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہوگی جو ہمارے بھی ہوش اڑا کر رکھ دے گی۔ ایس پی صاحب نے مسکراتے ہوئے مجھے اشارہ کیا کہ تم اس لڑکی کو قیدی کے سیل میں بند کر دو، وہاں تو کرسی بھی نہیں ہے، بستر بھی نہیں ہے، یہ لڑکی خود ہی تنگ آ کر تھوڑی دیر میں باہر نکلنے کے لیے کہے گی۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا، اس لڑکی کو سیل میں لے گیا، وہاں تو بمشکل 2 لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی، میں نے ان دونوں کو سیل میں بند کر دیا۔ مجھے لگا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکی تنگ آ جائے گی، مگر مجھے ہلکی ہلکی سی آوازیں آنے لگیں، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی کچھ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شک ہوا کہ شاید سیل کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر میں مطمئن تھا کہ سیل کا دروازہ کھولنا اتنی آسان بات نہیں ہے۔ میری کوشش یہی تھی کہ قیدی اپنی آخری باتیں اپنی اس محبوبہ سے کر لے۔ مجھے ان دونوں میں فی الحال کوئی دلچسپی نہیں تھی، جو وہ باتیں کر رہے تھے نہ ہی میں نے سنی نہ ان پر دھیان دیا۔ مجھے مطمئن کرنے کے لیے بس ایک ہی بات کافی تھی کہ سیل پر ایک مضبوط تالا لگا ہوا تھا اور اس تالے کو کوئی چاہ کر بھی نہیں کھول سکتا تھا۔ کافی دیر گزر گئی تھی، مجھے نیند آنے لگی، تب مجھے اس سیل سے تھوڑی سی چیخنے کی آوازیں آئیں۔ میں فوراً ہی وہاں پہنچا تو وہ لڑکی جو کہ قیدی سے نکاح کر کے یہاں آئی تھی اور سیل میں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ مجھے یہاں سے نکال دیا جائے۔ مجھے لگا کہ شاید اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہوگی۔ اس نے کہا کہ میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے تو مجھے اب گھر جانا چاہیے۔ میں نے جلدی جلدی سیل کا دروازہ کھولا، اس لڑکی کو آزاد کیا اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں اس بات سے بے خبر تھا کہ جب میں صبح اٹھوں گا تو ایک طوفان ہوگا جو میرا منتظر ہوگا۔ ایس پی صاحب نے مجھ سے کہا کہ وہ سزائے موت والا قیدی کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ اپنے سیل میں ہوگا۔ آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے ایک دوسرے کانسٹیبل کو بھیجا تھا کہ وہ اس کو لے کر آئے، تم جا کر سیل میں چیک کرو کہ وہ کہاں ہے، کہیں تم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ میں نے ایس پی صاحب کو یہ تو کہہ دیا تھا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں، مگر میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں اس نے مجھے کوئی دھوکہ دیا ہو تو میں کیا کروں گا۔ خیر میں جلدی جلدی سیل میں گیا، میں نے قیدی کو آواز دی اور کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے ٹارچ لگا کر دیکھا تو ایک شخص جو کہ جیل کے فرش پر پڑا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی موت واقعہ ہو چکی ہے۔ میں نے جلدی سے سیل کو کھولا، مگر جب میں نے اسے ہاتھ لگایا تو میری جان نکل گئی۔ اتنے میں ایس پی صاحب بھی پہنچ چکے تھے، انہوں نے بھی اس شخص کی طرف دیکھا تو ان کے بھی ہوش اڑ گئے تھے۔ ایس پی صاحب مجھے ڈانٹنے لگے، تمہیں اتنی عقل نہیں ہے، تمہیں اتنا تجربہ ہو گیا ہے یہاں کام کرنے کا، مگر ابھی تک تمہیں لوگوں کی سمجھ نہیں آئی، شرم آنی چاہیے، پتہ نہیں تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کوتاہی کی وجہ سے مجھ پر سختی کی گئی تو اس کے ذمہ دار صرف تم ہوگے۔ ایس پی صاحب مجھے باتیں سنانے لگے، اتنا بڑا دھوکہ جو ہمارے ساتھ ہوا تھا اسے کسی صورت بھی بھلایا نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ یہ لڑکی جو دلہن بن کر آئی ہے پاگل ہے، دیوانی ہے، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کم عمر قیدی نے اسے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا ہے۔ وہ خود دلہن کے لباس میں نکل کر جیل سے بھاگ گیا تھا اور ہمارے سامنے اس لڑکی کو چھوڑ گیا تھا۔ اب اس لڑکی کو سزائے موت تو ہم دے بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ سزا تو سزائے موت کے قیدی کو ہی دی جانی تھی۔ اب اس لڑکی کو ہم کیا کہہ سکتے تھے، جبکہ یہ لڑکی مردانہ کپڑوں میں ہمارے سامنے بیٹھی تھی۔ آپ لوگوں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ سزائے موت کا حقدار نہیں تھا۔ یہ بات تو وقت ثابت کرے گا۔ اس لڑکی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے یہ بات کہی تو مجھے اس پر مزید غصہ آنے لگا، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ایس پی صاحب نے حکم دیا اب اس قیدی کو جلد سے جلد ڈھونڈا جائے، ورنہ ہم عدالت کو کیا جواب دیں گے۔ ہمیں اسے سزائے موت دینی تھی، پھانسی کے پھندے تک پہنچانا تھا، اور وہ ہمیں دھوکہ دے کر بھاگ گیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، مجھے تمہاری ڈیوٹی یہاں نہیں لگانی چاہیے تھی۔ ایس پی صاحب مجھے مختلف باتیں سنا رہے تھے، میرا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اتنا بڑا دھوکہ میرے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک شخص پر بھروسہ کیا، ایک لڑکی پر ترس کھا کر اس کا نکاح کروایا۔ اس نے میری آنکھوں میں دھول جھونک دی، مگر اب ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا
کہ ہم اس لڑکی کے ماں باپ تک پہنچیں یا پھر اس قیدی کو ڈھونڈیں کہ وہ رات کے اندھیرے میں کہاں گیا ہے۔ ہمیں اس بات کا بالکل پتہ نہیں تھا کیونکہ وہ یہاں سے صبح کے 4 بجے نکلا تھا، مگر مجھے اس لڑکی پر حیرت ہو رہی تھی۔ اب میری دلچسپی کا مرکز وہ لڑکی بن گئی تھی۔ آخر وہ لڑکی کیسے اس کی جگہ بیٹھنے پر راضی ہو گئی، کیسے اس نے اس قیدی کو اپنا شوہر بھی مان لیا، اور کیسے اس نے سوچ لیا کہ اس کے حصے کی پھانسی اسے دے دی جائے۔ اتنی محبت کسی مجرم سے تو نہیں کی جا سکتی۔ اگر ارسل اتنا برا ہوتا تو یہ لڑکی اسے اتنی محبت کیسے کرتی؟ میں نے اس سے اس کے ماں باپ کا پوچھا تو اس نے مجھے صاف صاف بتا دیا کہ وہ کس کی بیٹی ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ وہ ساتھ والے چھوٹے سے گاؤں سے آئی تھی۔ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا اس کے گھر والوں کو بلانا، مگر میں نے سوچا کہ جب لڑکی میرے سامنے ہے تو کیوں نہ میں ساری بات اسی سے پوچھ لوں۔ تب اس نے ایک عجیب بات کہی، بولی کہ میں اپنے بھائی کے بارے میں ایک ایک بات آپ کو سچ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اپنے شوہر کو بھائی کہہ رہی تھی۔ کیا کہا؟ کیا تم اسے بھائی سمجھتی ہو یا رشتے میں وہ تمہارا بھائی لگتا ہے؟ تم لوگوں نے یہ ناٹک کیا کیا ہے؟ نہیں، وہ رشتے میں میرا بھائی نہیں لگتا، مگر میرے بھائیوں جیسا ہے۔ محبت میں ان سے ضرور کرتی ہوں، مگر میری محبت ایسی نہیں تھی کہ میں اسے بھائی مانتی۔ تو پھر تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تم نے اس سے نکاح کیوں کیا؟ کیا وجہ ہے؟ تم نے ہم سب کو دھوکہ دیا۔ یقین مانیے ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ کل شام تک واپس آ جائیں گے۔ وہ مجھے یہاں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور ظاہر ہے اب تو انہوں نے مجھ سے نکاح کر لیا ہے۔ میں ان کی ذمہ داری ہوں۔ وہ اپنی ذمہ داری کو کبھی بھی چھوڑ کر بزدلوں کی طرح گھبرائیں گے نہیں۔ وہ پیٹھ دکھا کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ لڑکی کی باتیں سن کر میں حیران رہ گیا۔ پھر جو اس نے مجھے کہانی سنائی وہ تو مجھے مزید پریشان کر رہی تھی۔ میرا نام ناجیہ ہے۔ میری بڑی بہن کی منگنی ارسل کے ساتھ ہو چکی تھی۔ ارسل بچپن سے ہی بہت بہادر لڑکا تھا۔ وہ میرے چچا کا بیٹا تھا۔ اس وجہ سے ابا ارسل بھائی پر بہت بھروسہ کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے میری بڑی بہن کی منگنی ان سے کر دی تو ہمارے گھر میں آنے جانے لگے، اور گاؤں کا ماحول بڑا عجیب ہوتا ہے۔ ایک رات ارسل بھائی باجی سے ملنے کے لیے ہمارے گھر آئے۔ اس دن اماں ابا گھر پر نہیں تھے۔ ارسل بھائی کی منگنی ہو چکی تھی۔ ظاہر ہے ان کا ہمارے ساتھ ایک رشتہ بن گیا تھا۔ ہم دونوں بہنیں ہی گھر پر تھیں۔ گھر میں اور کوئی نہیں تھا۔ وہ پچھلے دروازے سے آئے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ آپی سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ میں چائے بنانے لگی۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ پھر دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں گھبرا گئی۔ مجھے لگا شاید ابو آ گئے ہیں، مگر میں نے جا کر دروازے سے جھانکا تو کوئی 3-4 آدمی کھڑے تھے۔ میری آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہمارے دروازے پر کبھی ایسے آدمی آئیں گے۔ مجھے اس بات کی تسلی تو تھی کہ ارسل بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دروازہ کھولو ورنہ دروازہ توڑ دیں گے۔ میں نے ان سے منت سماجت کی کہ ہم گھر میں اکیلی ہیں، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ انہوں نے ماں باپ کی گالیاں دیتے ہوئے کہا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے۔ تم لوگ اس گاؤں میں بے حیائی پھیلا رہے ہو۔ ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ اس گھر میں اور کون کون ہے۔ ہمارے سامنے تم لوگوں کے گھر میں ایک لڑکا آیا ہے۔ ارسل بھائی بھی باہر آ گئے۔ انہوں نے گھر کا دروازہ کھول دیا، مجھے اندر جانے کو کہا۔ میں تو اندر کمرے میں چلی گئی، مگر ارسل بھائی ان لوگوں سے الجھ پڑے۔ ان میں سے ایک نے بہت غلط بات کی۔ بولا کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ یہاں پر لڑکیاں ہیں، اس طرح کی لڑکیاں ہیں تو ہم بھی آ جاتے ہیں۔ ہم تو 3-4 ہیں، پیسے بھی اچھے دے دیں گے۔ یہ بات سن کر ارسل بھائی سے رہا نہیں گیا۔ ان لڑکوں نے اتنی غلط بات کر دی تھی کہ ارسل بھائی غصے سے ابل رہے تھے۔ ظاہر ہے ان کے ہونے والی بیوی کے بارے میں اتنی غلیظ بات کوئی کرے، کسی بھی مرد کے سامنے کرے تو وہ برداشت نہیں کرے گا۔ ارسل بھائی نے اس وقت ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ ایک تھے اور دوسرا عقل مندی کا تقاضا بھی یہی تھا، ہم دونوں کے ہوتے ہوئے ان سے نہ لڑا جائے۔ انہوں نے انہیں سمجھا بجھا کر بھیج دیا، اور اب تو یہ معمول کا تماشا بن گیا۔ ہمارے گھر کے باہر 3-4 بدماش کھڑے رہتے تھے۔ اماں ابا جو ہی ادھر ادھر ہوتے یہ لوگ ہمیں تنگ کرنے لگتے۔ ایک دن ایسا ہی ایک واقعہ ہوا جس نے ہماری زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ میری آپی اپنے کمرے میں تھی۔ پچھلے دروازے سے بدماش کمرے میں گھس آیا۔ اسی وقت ارسل بھائی بھی گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اس آدمی کو اندر آتے ہوئے دیکھ لیا۔
ان سے برداشت نہیں ہوا۔ بس پھر ایک ایسی لڑائی ہوئی جس نے نہ صرف میری بہن کی جان لے لی بلکہ بھائی کے ہاتھ سے بھی ایک ایسا جرم ہو گیا جس کی سزا انہیں سزائے موت کے طور پر ملی۔ اگر ہم لوگ امیر ہوتے، ہمارے ہاتھ میں کوئی طاقت ہوتی، تو یقیناً ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کے گھر پر حملہ کر کے اس کی عزت پر حملہ کرنے کے جواب میں کسی پر بھی پھول تو نہیں برسائے جائیں گے۔ ارسل بھائی نے جو بھی کیا وہ غیرت میں کیا اور ان پر کسی قسم کا کیس بنتا بھی نہیں ہے، مگر چونکہ گاؤں کے لوگ طاقتور ہیں تو انہوں نے ارسل بھائی کے لیے زندگی عذاب کر دی۔ پہلے وہ 6 مہینے ادھر ادھر روپوش رہے، مگر پھر آخر کار انہیں پکڑ کر جیل میں ڈال دیا۔ اب اگر وہ یہاں سے نکلتے بھی ہیں تو یہ لوگ انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، حالانکہ قصور ہمارا نہیں، قصور ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ہمارے گھر پر بلا وجہ نظر رکھی اور ہمیں ہمارے ناکردہ گناہوں کی سزا دینا چاہتے ہیں۔ ارسل بھائی کی والدہ نے ان سے ملاقات کے دوران انہیں یہ منصوبہ سمجھا دیا تھا۔ میری اماں نے انہیں قسم دے کر کہا تھا کہ میں اپنی دوسری بیٹی بھی تم پر قربان کر دوں گی، مگر تم کو سزا نہیں ہونے دوں گی۔ ہمارے خاندان کو جتنی ان کی ضرورت ہے اتنی اور کسی کو نہیں ہے، میں بھی مر جاؤں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اب اس کیس کا کیا ہوگا، لیکن بس خدا کی مدد سے ان لوگوں کی بھی کسی بڑے تک پہنچ ہو گئی۔ ارسل کسی بڑے وکیل سے ملنے کے لیے شہر گیا تھا، راتوں رات جا کر اپنا کیس اس کے سامنے رکھا۔ یہ انتہائی درجے کا قابل وکیل تھا۔ بعض اوقات کسی وکیل سے جان پہچان ہونا بھی انسان کو تھانے اور جیل کی سلاخوں سے بچا دیتا ہے۔ اگرچہ یہ بات کافی آگے جا چکی تھی، مگر 3 سال کی دھمکیوں ان کے دلائل نے ایس پی صاحب کو بھی قائل کر لیا۔ سزائے موت ارسل بھائی کے لیے نہیں بنتی تھی، نہ ہی ارسل کی طرف سے کوئی اپیل تھی، نہ اسے صفائی کا موقع دیا گیا تھا۔ مختصر یہ کہ کیس چلا، اس کے بعد ارسل کو باعزت بری کر دیا گیا، کیونکہ اس کے پاس تو کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا، نہ اس کے نام پر کوئی اسلحہ تھا۔ حتیٰ کہ اس کی جگہ کوئی بھی غیرت مند شخص ہوتا تو وہ شاید نہیں بلکہ یقیناً یہی کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے شاید ان کی محبت اور خلوص کی لاج رکھی، ورنہ اتنے بڑے کیس سے میں نے کبھی کسی کو بری ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ یہ کیس میری زندگی کا ناقابل فراموش کیس تھا۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہماری آزمائشوں میں کامیاب کرے اور ہمیں آخرت میں سرخرو کرے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔